تمہارے پیسے؟ نشا نے اس کی سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے تکیا چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جویلری والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا تم نے اسے دیے ہیں۔ تم اس وقت ارسا سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے اندازے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی قیمت ادا اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے ہی بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے اسی وقت اس کے منہ پر دے مارے، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا اور پھر جو کچھ وہ کہہ چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ دیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ چوتھی چوٹی، پیر، 25 جولائی 2005۔ پوری رات بے چین مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی، دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں عین کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی، تپش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلا۔ نشا اور ارسا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی ہو۔ ابھی ارسا تم پر پانی پھینکنے لگی تھی، وہاں سے بھی جواب ترسے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی۔ وہ اس کو گفٹ کرنے کے لیے کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اسے بے اختیار اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی۔ شرمندگی برمندگی نہیں مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، پر ملے تو نہ۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو ارسا، کون کون جا رہا ہے؟ حیات آباد۔ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے اس نے ارسا کو مخاطب کیا۔ ہم سب؟ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ ارسا اور نشا کے ارادے بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموش ہی رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شہلا اور نشا کے دکانداروں سے بحث سن کر ہی وہ اکتا گئی تھی۔ شہلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا، مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ شہلا حیات آباد دوسری دفعہ آئی ہیں۔ باجی، ہم سے قسم لے لو یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی بھی نہیں لیا۔ خاص جاپان کا مال ہے، اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال رکھتے ہیں۔ وہ 18-19 سالہ گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی داڑھی تھی۔ سہلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا، مگر پریشا کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان سے آنے والا اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھانوں اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو تب تک افق کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ ارسا اور نشا اس کے بارے میں منہ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود بھی پری نہ سو سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئی، کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس۔ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے۔ اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا ارسا سے پشاور کے مشہور جلیل کے چپلی کباب کھانے لے گئی تھی۔ افق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی طاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لون کی طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس لگی تھی، اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتاؤ، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اسے چونک کر نشا اور وردی ویٹر کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو ٹھیک سے سن ہی نہ پائی تھی کہ ارسا اور نشا نے کیا آرڈر کیا تھا۔ سچی ہو شاید چپل کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں، میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر راستے میں ایک دلچسپ آدمی جو کسی زمانے میں رپورٹر تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح حشاش پشاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد
اور ستونوں ناک والے ترک سیاہ نے ارسا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دوسرے لمحے وہ شانت ہو گئی، اسے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گمشدہ حصہ واپس مل گیا ہو۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، یہ احساس اسے سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسا نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اسے بیٹھے تھے کہ پریشے کے بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے ارسا بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے رپورٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا۔ اب تک اس نے رخ سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا، پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 کا قلین بیچ رہا تھا، میں نے جان چھڑانے کے لیے 1500 میں دے دو اور کیا تم یقین کرو گے وہ بولا کہ ہاں لے لو۔ میرے خدایا! افق لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا، تو بات کرتا تو وہ رکھائی برتتی تھی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بہت بے چین تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا، نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا، گرے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، کیپ میں بھورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کا اس لیے کہا تھا کہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کے نان زیادہ پسند ہے۔ سفید، بے حد سفید، آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں رکھتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا، وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی، اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی، ساتھ ساتھ روشان اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا، بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نے والا خود لیتی، ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے چٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، ارسا کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہیں، بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں آپ اتنا کھاتے ہیں، ایک کوہ پیما کے لیے خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کھا کر مریا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر بور تو نہیں ہوئے ہوں گے نا؟ قطعی نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوب مزہ کیا۔ جو ذاتی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو 2 لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کے بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لی؟ ہاں ہاں، اور مچھلی بھی۔ اوہو ارسا، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں۔ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے، انشاءاللہ ہم رکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا، افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورنٹ کا بل، ٹیکسی کا بل وہ خود دیتا تھا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی مگر اس معاملے میں وہ خاصا انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی جس کا پیٹ آدھا چپلی کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشے کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ چھمبے سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بعد میں علم ہوا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہ تھا۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی ناگہاؤں کے تعاقب سے بلی کو دیکھا۔ اوہ سو سویٹ، جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھایا لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دور سے آتی مدھم روشنی اور چاند کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا خاصا برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر افق کو وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائیڈ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے رخی کیوں کر رہا تھا؟
جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکانے والا انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی خال کو ابھی افق نے چھوا تھا، اس لمس کے تماز راز اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خرید لینا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً چھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی فکر مندی سے اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی اختیار سر جھٹکا، کاش میں ان پہاڑوں پر بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لپکارتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منگل 26 جولائی 2005 ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ دست کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کار ریلیز ہے۔ انگریزی لب و لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی جانب کمرے کے استقالیہ ڈیسک پر کہنی رکھے قدرے جھک کر استقالیہ کلارک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے اس پر سرخ مفرل دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بھی اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے رخی بھرا انداز یاد آ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ افق نے کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم۔ اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، از دس ٹرو مائز؟ آئی ایم ارسلان۔ کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جیکنگ یقین پلیز؟ وہ کسی جیکنگ یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا۔ وہ یکدم بہت پرتکلف انداز میں بات کرنے لگے۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں بچپن میں کسی کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو، قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی در آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشے نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیسے اس کی بے رخی اور بے طبعی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی، حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اعصابی جنگ میں وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔